اللہ رب العزت کی محبت بہت بڑی چیز ہے، جس کو یہ کیفیت، جس کو یہ چاشنی میسر آ جاتی ہے، وہ دنیا کی ساری محبتوں کو پس پردہ کر کے وہ دور پھینک دیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں ہمیشہ جو ہے وہ مستغرق رہتا ہے۔ ہم جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ رب العزت کے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ آپ بکریاں جو ہے وہ چرا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل، میرے اس پیغمبر کو جو ہے وہ انسانی شکل میں جا کر دیکھو اور پہچانو کہ یہ میری محبت میں کہاں تک جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کرتا ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں تیرے اس پیغمبر کو ذرا تیری محبت میں ذرا اس کو پہچانوں، اس کو پرکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ جاؤ جبریل، میرا ابراہیم میری محبت میں جاؤ، دیکھو تو صحیح وہ کیسا بندہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو حضرت جبریل امین آئے انسانی شکل میں، تو انہوں نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا بڑی محبت سے، بڑے پیار کے ساتھ اللہ رب العزت کا لفظ اللہ کہا، فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ہی لطف آیا، بڑا مزہ آیا، کیونکہ وہ یاد الہی میں ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے، ہمہ وقت جو ہے وہ اس کی محبت میں مستغرق رہتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بڑا ہی پیارا نام لیا ہے اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ لیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ لیا ہے، تو آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، ایک مرتبہ پھر تو اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لے لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ جب پھر کہا، تو حضرت جبریل امین نے دوبارہ لفظ اللہ فرمایا، اللہ فرمایا۔ جب اللہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ محبت الہی میں غشی کھا کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر فرمایا ایک مرتبہ پھر عطا جو ہے وہ اللہ کا نام لے لو۔ تو انہوں نے عرض کی آپ مجھے کیا دیں گے اگر میں اللہ کا نام جو ہے وہ لے لوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آپ نے فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے بہت بڑا، یہ آدھا ریوڑ جو ہے میں تمہیں دے دوں گا، ایک مرتبہ بس اللہ کا نام لے کے مجھے سنا دو۔ تو انہوں نے سنایا، پھر محبت میں خاموشی کے ساتھ مستغرق ہو گئے، آنسو نکل رہے ہیں زاروں کی تار۔ پھر عرض کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، ایک مرتبہ پھر یہ اللہ کا نام مجھے بتا دو، سنا دو۔ تو انہوں نے عرض کی اے ابراہیم پھر تو مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دوسرا آدھا ریوڑ جو ہے وہ تجھے عطا کر دوں گا۔ انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، پھر آپ پھر فرمانے لگے ایک مرتبہ پھر مجھے سنا دو۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ پھر آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا، کوئی ملازم تو چاہیے گا، تو میں آپ کی بکریاں جو ہے وہ چرایا کروں گا، مجھے چرواہا رکھ لو، مجھے ملازم رکھ لینا، ایک مرتبہ بس تو اللہ کا نام مجھے سنا دے۔ تو حضرت جبریل امین نے پھر محبت سے اس انداز سے اللہ کا نام لیا۔ دوستان محترم، اللہ بندوں کو چیک بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ پھر اسی ابراہیم پر بہت ساری آزمائشیں آئیں، اسی ابراہیم کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، پھر بیٹے کو خواب میں دکھایا کہ تو میری پسندیدہ شے جو ہے، اپنی پسندیدہ شے میری بارگاہ میں تو کیا کر، قربان کر۔ چاہتا تو وہ پہلے ہی خواب میں دکھا سکتا تھا، بس میں خواب دکھانا چاہتا تھا تو آ کے دمبا ذبح کر دے، لیکن رب نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی محبت میں اس طرح ان کو آزمایا کہ جس شے میں بھی ان کو آزمایا تو ان کو نقطۂ کمال پہ دیکھا۔ قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا دیتے ہیں، گھر بار کو چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو ہر شے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنے جان اور مال کی قربانی کا وقت آتا ہے تو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، ہمیں کوئی کام بتائیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جس حال میں موجود ہوں، میرا رب میرے حال سے خوب جو ہے وہ واقف ہے، خوب واقف ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی سب سے زیادہ کارساز ہے، سب سے زیادہ کافی ہے۔ تو جس نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں کوئی عمل بھی کیا، خدا کی عزت کی قسم اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا بلکہ قیامت تک جو ہے وہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بارہا مرتبہ جو ہے اس طرح کی آزمائشوں سے نقطۂ کمال تک جو ہے وہ پہنچتے چلے آئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی شان میں بہت ساری جو ہے وہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی۔